खुदावंद यीशु मसीह के नाम की सताइश हो, जिसके वसीले से आज फिर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए और खुदावंद ने हमें फजल दिया, हमने प्रस्तिश की, हमदोसना की और खुदा की गहरी कुदरत को महसूस किया। आमीन। हम थोड़ी देर खुदा के कलाम पर गौर करेंगे। पतरस का पहला खत है ये, पतरस का पहला आम खत और इसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत। इसकी 6ठी आयत में यूं लिखा है, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और मजबूत करेगा। अब्दुल आबाद उसी की सल्तनत रहे। आमीन। सब लोग कहें आमीन। आज हम इस बात पर गौर करेंगे, खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। इससे जो अगली लाइन है कि अपनी फिक्र उस पर डाल दो, मेरा बेटा जो है इस आयत को बड़ा याद कराता है। जब कभी मेरी वाइफ मुझे कोई अखराजात बताती है, ये मामला है, वो चीज चाहिए, वो फलानी शादी आ गई है, ऐसे करना, कहता मामा क्या कलाम सुना था आपने, किसी बात की फिक्र ना करो। उसने अभी तक जो कलाम को, सारे कलाम को तो उसने नहीं इस तरह से पकड़ा, उसने इस लफ्ज को पकड़ा हुआ है, किसी बात की फिक्र ना करो। और वो फिर हमें याद कराता है कि भाई किसी बात की फिक्र नहीं करनी, खुदा हमारी मदद करेगा। आज दुनिया के अंदर बहुत सी परेशानियां पाई जाती हैं, लड़ाइयां झगड़े पाए जाते हैं, नाकामियां पाई जाती हैं। मसीही लोग जो हैं वो दुआ करने के बावजूद भी मुश्किलात का शिकार हैं, मसीह के साथ चलते हुए भी दुख सहते हैं और बहुत सी मुश्किलात, अबतरी, नाकामी, भूख, इफलास, कर्ज, बहुत सी नाउमीदियां, बीमारियां लोगों को सता रही हैं। और जब ये सारे प्रॉब्लम्स मिलकर इंसान को डिस्टर्ब करते हैं, ऑफिस में परेशानी है, जॉब्स का जो सिस्टम है वो खराब है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो वो डाउन हो गई हैं और रिफ आ जाती है। रिफ मतलब नौकरियों से लोगों को निकाल देते हैं। अगर 500 एम्प्लॉय हैं, 250 निकाल दिए जाते हैं। नाकामी आती है, परेशानी आती है और फिक्रें बढ़ जाती हैं और टेंशनें बढ़ जाती हैं। और फिर लोग हमारे पास आते हैं तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूं, बस खुदा उनके कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। अगर कोई शख्स मुझे आकर ये कहता है कि भाई मैं बहुत बीमार हूं, मैं कहता हूं खुदावंद के कभी हाथ के नीचे आ जा, क्योंकि उसके हाथ में शिफा है। हालेलुया। अगर कोई शख्स ये कहता है भाई मैं कर्ज के नीचे हूं, मैं कहता हूं खुदावंद के कभी हाथ के नीचे आ जा। असल बात यह है, खादम के पास ना आए। खादम के पास आने से मुराद ये नहीं कि बस खादम पर ही डिपेंड ना करें, खादमों से दुआ करवाएं, खादमों से रफाकत रखें, खादमों से कलाम सुने, खादमों के साथ मिलकर रहें, खादमों की इज्जत करें, ये सब ठीक है, लेकिन हाथ के नीचे यीशु मसीह के रहना है। आमीन। उसके हाथ के नीचे एक ही हाथ जब आपकी तरफ बढ़ेगा तो उस हाथ के अंदर सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। और ये हाथ कोई आम हाथ नहीं है। पतरस ने, जो खुदावंद यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द है, जिसने खुदावंद के बड़े बड़े मौजज़ात को देखा भी, उसके हाथ से भी मौजज़े हुए, उसके हाथ से भी मुर्दे जिंदा हुए, बीमार शिफा पाए, और उसने हिस्ट्री में पानी पर चलने का एक्सपीरियंस जो है पतरस ने ही किया था। और खुदावंद यीशु मसीह जब पानी पर चल रहे, उसने कहा उस्ताद चल रहा है, उसने एक्सपीरियंस किया और उस शख्स ने आपको मशवरा दिया, हम सबको उसने एक रहनुमाई दी। उसने कहा बस खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। वो क्या करेगा जी? वक्त पर वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे। फरोतनी से उसके हाथ के नीचे आओ, फरोतनी के साथ, हलीमी के साथ, आजी के साथ। आप मुझे अगर 100 प्रॉब्लम भी बताएं तो उसका हाथ उन सब प्रॉब्लम्स को हल करने पर कादिर है। आमीन। उसका हाथ जो है वो आम हाथ नहीं, मैं बात कर रहा था, उसका हाथ जो है वो छिदा हुआ हाथ है। आप ही के लिए छेदा गया है, आपके लिए और मेरे लिए उसके हाथों और पांव में कील ठोके गए हैं। आज से कलीसियां जो हैं वो रोजे रखना शुरू करेंगी और आप भी रखें, अच्छी बात है। दुआ में ठहरे, रोजे में ठहरे। खुदा यीशु मसीह ने कहा जब तू रोजा रखे इस तरह से रख, तो लोग कलीसियां खुदा यीशु मसीह के दुखों को भी याद करेंगी और कलीसियां इस बात पर गौर गौस करेंगे कि यीशु मसीह ने हमारी खातिर दुख सहा, हमारी खातिर उस पर सियासत हुई, हमारी खताओं के सबब से वो घायल किया गया,
آج آپ جتنی بھی ٹینشنیں، جتنے بھی پرابلمز، جتنے بھی مسائل مجھے بتائیں گے، میں آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ پطرس کا جو پہلا خط ہے اس کا 5واں باب ہے، اس کی 6 آیت، بس یہی آپ کو جواب دوں گا کہ خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے، قدرت والے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو سر بلند کرے، آپ کو کامیاب کرے، آپ کو ترقی بخشے، آپ کو رہائی بخشے، آپ کو شفا بخشے، آپ کے گناہوں کو معاف کرے، آپ کو بہت سی برکات دے، تو اس کے ہاتھ کے نیچے رہے، اس کے ہاتھ کے نیچے۔ جب آپ اپنا ہاتھ اس پر رکھ دیں گے، جب یسوع مسیح آپ پر اپنا ہاتھ رکھ دے گا، تو شیطان جو ہے وہ آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکے گا۔ یہ بات شور ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح اگر اس نے شہزاد پر ہاتھ رکھا ہے اور شیطان جو ہے، دیکھو کیا لکھا ہے یہاں پر، لکھا ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو کیونکہ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اب وہ جب یسوع کا ہاتھ جس کے اوپر آ جاتا ہے، شیطان ڈھونڈ تو رہا ہے اس کو، لیکن اس کو کیا کچھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کا ہاتھ جو ہے بڑا قدرت والا ہے۔ میرا رب جلالی ہے، وہ قدرت والا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کی قبر آج بھی خالی ہے۔ آپ اس دور میں کچھ بھی آپ کی لائف میں سٹک ہو گیا ہے، آپ کو معجزہ نہیں مل رہا، آپ کی زندگی میں ناکامی ہے، آپ کو دعا کا جواب نہیں مل رہا، آپ خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں، آپ بلا ناغہ دعا کریں، آپ کلام پڑھیں، آپ اس کے چرنوں میں آئیں، آپ اس کے پاس آئیں، آپ دعا کریں، آپ ہمت نہ ہاریں۔ جو لوگ اپنے اندر سمجھتے ہیں کہ یار ناکام ہو رہے ہیں، آپ کے لائف میں اگر کچھ نظر نہیں آ رہا تو بھی بس آپ یسوع مسیح کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں، آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ ہاللیلویا۔ دیکھیں پیچھے کیا لکھا ہے، اسی 4 باب کے اندر اس کی 12ویں میں لکھا ہے، اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے۔ اگر کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم پہ تو بڑی مصیبتیں ہیں، ہم تو بڑے مصائب کا شکار ہیں، ہم نے تو جب سے مسیح کو قبول کیا، ہمیں تو جب سے ہماری شادی ہمارا تو جینا حرام ہے۔ بیویاں کہتی ہیں ہمارے شوہر نے ہمیں ستایا ہوا، 20 سال ہو گئے جی، 25 سال ہو گئے ہمیں، بڑا شوہر کہتے ہیں جی ہماری بیویوں نے ہمیں ستایا ہوا، اور کسی نہ کسی طرح سے ہر ایماندار جو ہے ایزی نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی اس کو کانٹا چبویا ہوتا، پلوس کو بھی چبویا ہوتا، وہ کہتا تھا خداوند ہٹا دے، نہیں میرا فضل تیرے کافی، اگر جواب یہ ملتا تھا۔ اس بات کو اگر آپ کے لائف میں کوئی پرابلم ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، مصیبت کی آگ بھڑکی ہے، تو لکھا یہ سمجھ کر اسے تعجب نہ کرو کہ کوئی انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں، یہ بڑی عام بات ہے، مسیحوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور لکھا بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ اس کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو۔ جب آپ مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے دکھ سہتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ مسیح کے واسطے دکھ سہتے ہیں، کیونکہ جب آپ مسیح کے ہیں اور آپ مسیح کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، دنیا آپ کو ستاتی ہے۔ 2 تیموتھیوس 2 باب میں لکھا ہے کہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ تو جب وہ ستائے جاتے ہیں، گویا کہ وہ مسیح کے لیے ستائے جاتے ہیں۔ جو کوئی تم پر ظلم کرتا آپ اس کو سہ لیتے ہو، آپ مسیح کے لیے سہ لیتے ہو۔ تو لکھا مسیح کے دکھوں میں جوں جوں، یسوع مسیح نے تو آپ کے لیے بہت کچھ سہا، میرے اور آپ کے لیے سہا نا، اس نے برداشت کیا نا، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے برداشت؟ لکھا اس کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، اور اس مصیبت سے، ان آزمائشوں میں یہ نہ سمجھیں گے کوئی انوکھی بات، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ آگے 30 آیت میں کیا لکھا ہے، 14ویں آیت میں، اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو۔ کئی لوگ دیکھا نا ڈسہارڈ ہوئے تھے۔ میں مسیحوں سے کہتا ہوں اگر آپ نے اوپر آنا ہے تو آپ نے مسیح یسوع کے وسیلے سے اوپر آنا ہے، اور تعلیم کے بیس پہ آنا ہے۔ تعلیم ضرور حاصل کریں، ایجوکیشن حاصل کریں اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو۔ کیا لکھا، اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ جب مسیح کی خاطر تمہیں ستایا جاتا ہے، جب مسیح کی خاطر آپ کے انسلٹ آپ کی جاتی ہے، آپ کے کھانے کے برتن علیحدہ کر دیے جاتے ہیں، آپ کو ساتھ کھانے نہیں دیتے، آپ کو ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے، آپ کو بالکل گھٹیا جانا جاتا ہے، تو لکھا پھر خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کا روح نہیں چھوڑتا، وہ کسی کو حقیر نہیں جانتا۔ اپنے اسیران خدا حقیر نہ کبھی سمجھے، جو اس کے جو اسیر ہیں وہ مکمل طور پر آزاد ہیں، جو اس کے باغی ہیں اس سے
وہ غلامی میں یاد رکھیے. اس کی غلامی جو مکمل رہائی ہے, یسوع مسیح کی غلامی میں ہے. دنیا کی غلامی چھوڑیں. تم میں سے 15 تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور, بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے. ایسے کاموں میں تم نے نہیں مار کھانی. لکھا بلکہ لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں, بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے. ہاللیلویا. اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے. خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو. تمہاری انسلٹ کی جاتی ہے, آپ یسوع کے ہاتھ کے نیچے رہیں, کوئی بات نہیں. یسوع مسیح نے کہا تم دنیا میں دکھ سہتے, کوئی بات نہیں, میں دنیا پر غالب آیا ہوں. انہوں نے کہا ہر درخت سے ایسا سلوک کرتے ہیں تمہارے سے بھی کریں گے. یسوع مسیح کو بھی رد کیا گیا, آپ کو پتا ہے. یسوع مسیح کو کوڑے مارے گئے, اس کے منہ پر تھوکا گیا. ہمارے منہ پہ تو کسی نے نہیں تھوکا. آج کل تھوکا تو نہیں نا کسی نے آپ کے منہ پہ, یسوع مسیح کے منہ پہ تھوکا. آپ کی کمر پہ کوئی کوڑے پڑے نہیں پڑے, یسوع مسیح کی کمر پہ کوڑے مارے گئے. کیا آپ کے ہاتھ اور پاؤں چھیدے گئے؟ نہیں چھیدے گئے. یسوع مسیح کا ہاتھ پاؤں چھیدے گئے. اور خداوند یسوع مسیح نے یہ سب کچھ سہ لیا. اس کے سر پر سرکنڈے مارے گئے اور اس نے شدید دکھ سہا. میرے عزیزو, آپ اپنے تمام تر پریشانیوں کے ساتھ, اپنے مسائل کے ساتھ, کچھ بھی آپ میرے کو آ کر بتاتے ہیں, میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ خدا ان کے کبھی آپ کے لیجیے. پرسوں شہزاد نے کلام سنایا تھا جب, تو میں نے ایک چیز پک کی وہاں سے. ہم آفس میں, مجھے کتنے سال ہو گئے لیکن ہم سے غلطیاں ضرور ہوتی ہیں, اور غلطی جب ہو جاتی تو قانون یہ ہے کہ جب غلطی ہو تو وہاں ہیڈ آفس میں خود ہی بتانا ہے ایمانداری سے. نہیں بتائے گا, ان کو پتہ لگ گیا تو ڈبل سزا ہوئے گی. تو خود ہی فون کرنا ہوتا ہے. وہ پھر آگے سے ان کو موقع مل جاتا ہے. پاکستانی افسر وہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے ببر شیر پڑھتا ہے. کبھی شاہد سے غلطی ہوئی تھی, کبھی میرے سے غلطی ہوئی تھی. اب میں نے اس دن کلام میں ایک بات گو کہ ہمیں پتا بھی تھا, لیکن کئی بار ایسا اس طرح سے بات سٹرائک نہیں کرتی. میں نے کہا شاید یار شہزاد بھائی نے کلام سنایا کہ اپنے ٹیلنٹ پہ بھروسہ نہ کرو. تو میں روز جا کہتا ہوں خدا دیکھ میری انگلیوں سے انٹری غلط ہو سکتی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن تیرا ہاتھ غلطی نہیں کر سکتا. میں تیرے ہاتھ پر توکل کروں گا. ہاللیلویا. اور اس دن سے ابھی تک کامیابی کے ساتھ چل رہا ہوں. پریز دی لارڈ. کوئی غلطی نہیں ہو رہی, کیونکہ میں نے اس چیز میں, ہم یہ سمجھتے تھے نہیں یار ہم تو کام جانتے ہیں, کوئی بات نہیں. کبھی شاید دل میں خیال آتا ہی ہو, لیکن کوئی کچھ بھی سمجھ لے, یسوع کے بغیر کچھ نہیں. اس کے ہاتھ کے نیچے رہنا ضروری ہے. اب میں کہتا ہوں خدا میں کام کر رہا ہوں, بس میرے پر تیرا ہاتھ رہے. ایک بھائی تھے ہمارے جمیل, وہ کینیڈا چلے گئے. وہ مجھے کہتا تھا سر, کہتا تھا بس جب وہ دعا مجھ سے کیا کرتا ہے, کہتا تھا بس بھائی صاحب یہ دعا کر دو خداوند کا ہاتھ میرے اوپر ہی رہے بس. کیونکہ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جب ہاتھ ہمارے اوپر ہے یسوع کا, تو پھر کوئی ہاتھ آگے نہیں آئے گا. پھر شیطان کا ہاتھ تو دور 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 بھاگے گا. لیکن اگر خدا کے یسوع کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہے تو پھر کس کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے؟ بتائیں مجھے. ہاں کس کے؟ وہ جو پھاڑنے والا, اس کا مقصد یہ ہے. اب یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سے ہاتھ کے نیچے جانا ہے. اور دونوں ہاتھ, وہ جو سا ہے وہ والا ہاتھ جو اس کے ہاتھ چڑھ گئے, تو اس نے کہا شمعون شیطان نے تم لوگوں کو مانگا ہے تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے. کیا حال, گیہوں کیسے پھٹکتے ہیں, اچھالتے ہیں, کوٹتے ہیں, اکھلی میں ڈال کے کوٹتے ہیں اس کو, اس سے چھاچ سے اچھالتے ہیں, اور پتہ نہیں کیوں رگڑتے ہیں اس کو. پھر جناب اس نے کہا کہ یہ شیطان نے تمہارا مانگ لیا, لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے. آج آپ ذرا اپنے آپ کو سوچیں, اپنی لائف کو دیکھیں کہ آپ کس ہاتھ کے نیچے چل رہے ہیں. آپ یقین جانیں جب آپ کے پر یسوع کا ہاتھ ہوگا نا, آپ کو مصیبتیں بھی آئیں گی نا, تو وہ آپ کو حلوائی لگیں گی. آپ کہیں گے, پھر ہی کیسے کہیں گے خداوند تیرا شکر ہو ہم تیرے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے. جب ہی کہہ سکیں گے جب یسوع کا ہاتھ ان کے پر تھا شاگردوں پہ, جب ان کو مارتے تھے, جسم پہ ان کے خون نکل رہا ہوتا تھا, کوڑے پڑتے تھے, ان کو پتھر بھی مارتے, سنسار بھی کر دیتے تھے. انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا. آج ہمارے اندر شکوے بہت بھرے ہیں اور ہم خدا سے بہت ہی شکوہ کرتے ہیں. آپ اپنی لائف کو چیک کریں, آپ دیکھیں کہ آپ کس کے ہاتھ کے نیچے ہیں. اگر آپ یسوع کے ہاتھ کے نیچے ہیں تو وہاں نور ہے, وہاں روشنی ہے, وہاں نجات ہے. اس ہاتھ کے نیچے نجات ہے, اس ہاتھ کے نیچے نجات نہیں ہے, موت ہے. اور آپ اپنے حالات میں اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ دکھ سہتے ہوئے, کئی لوگ دکھوں میں جا کے چھوڑ دیتے ہیں خدا کو, لیکن آپ یسوع کے لیے دکھ سہنا شروع کریں. اور آپ جب اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے, اس کے ہاتھ کے نیچے سب کچھ ہے. کوئی بھی چیز کا آپ ذکر کریں, میں آپ کو بتاؤں گا, اس کے ہاتھ کے نیچے سب کچھ ہے. اس کے ہاتھ کے نیچے پروٹیکشن ہے. ہاللیلویا. آپ پروٹیکٹ کیے جائیں گے. اس کے ہاتھ کے نیچے رہائی ہے, آپ کو رہائی مل جائے گی. اس کے ہاتھ کے نیچے نجات ہے, آپ کو نجات مل جائے گی. اصل میں ہمارا اس طرف دھیان جاتا نہیں آپ کا. اور آج آپ دیکھیں کہ آپ کس سٹیج پر کھڑے ہیں, آپ کی سوچ کیا ہے, یسوع کے لیے آپ کے تاثرات کیا ہیں. یسوع کے ہاتھ کے تعلق سے ہاتھ کے نیچے نہیں جاتے. ہمیں پوری سٹوری سنائیں گے. رات کے اگر 1 بجے فون آ گیا
भाई साहब वो पता है वैसे वो तो मैंने पता है कलाम च लिखा इंज होता है, और मैं बाजी गल दस करना कि खुदा सारा कुछ जानने में दुआ किस बात के लिए करनी ये बता। कुछ हैं ऐसे हमारे मेंबर जो पूरी लिस्ट पहले बताते हैं, वो कहते भाई साहब हम इसलिए बता रहे हैं फिर आपको पूरी बात का पता हो। भाई मुझे पता हो या ना पता हो, हाथ का तूने यीशु के नीचे रहना, रिहाई तुझे यीशु ने देनी, बस तू मुझे बता कि मुझे ये चाहिए, मैं कहूं खुदावंद कर दे। नहीं तो लगे रहते हैं जनाब लंबी स्टोरी है। लेकिन याद रखें आज अपने आप को खुदा के हाथ के नीचे ले जाए, बस हमसे ना बहस करें ना अपने आप को परेशानी में डालें। रिहाई का तरीका यह ताकि तुम्हें वक्त पर खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो वक्त पर तुम्हें सरबुलंद करे और अपनी फिक्र उस पर डाल। जब उसके हाथ के नीचे आ गए, अच्छा उसके हाथ के नीचे आके भी फिक्रमंद है, हमारा ये हाल है, कहते शैतान ना जरा बस शैतान को जलाल दिए जाएंगे, और शैतान हारा हुआ। कभी उसको ये ना कहें कि शैतान तुम पता है बड़ा जोर आ रहा है, अंजना को ऐसे नहीं कहना आपने ये कहना है कि शैतान हारा हुआ है, शैतान फेल है, शैतान शिकस्त होता है, शैतान के पास कोई इख्तियार नहीं है, सारा इख्तियार यीशु मसीह के पास है, नजात यीशु मसीह के पास है, रिहाई यीशु मसीह के पास है, अपनी जिंदगी यीशु मसीह के पास है। आमीन। ये कहना आपने, कभी शैतान के नाम को जलाल न दें, शैतान की तारीफ ना करें। तो किसके हाथ के नीचे रहना चाहते हैं आप? और जब आप उसके हाथ के नीचे आ जाते हैं, जब आप उसके हाथ के नीचे आते हैं, तो फिर दूसरा काम आपने ये करना है कि अपनी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र फिर खुद नहीं पकड़नी। जब खुदा देख लेगा ना कि इसने पूरे तौर से मुझ पर डिपेंड कर लिया है, फिर ही खुदा काम करेगा। पूरे तौर से सरेंडर कर दे अपने आप को। और लिखा तुम अपनी फिक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। बस मेरे अजीजों, आज आपके लिए मैं यही मैसेज लेकर आया हूं कि आप दुख सहते हैं, आप मुबारक लोग हैं मसीह की खातिर, अगर मसीह में होते हुए दुख सहते हैं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आप खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहें। आप परेशान ना हो, अपनी फैमिलीज के मसाइल, आपके फाइनेंस के मसाइल, आपकी नौकरी के मसाइल, आपकी सेहत के मसाइल, आपके बच्चों का फ्यूचर, आपकी बेटियों की शादियां, सब कुछ करने वाला जिंदा है, उसका नाम यीशु नासरी है। उसके हाथ में फतह है, उसके हाथ में कामयाबी है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।